نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص میرے امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے۔ اس ارشاد کے بعد علماء کو علی العموم گالیاں دینے والے اپنے آپ کو امت محمدیہ میں شمار کرتے ہیں، لیکن صاحب امت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی امت میں شمار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے میرے طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ اور یہ بات ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے علماء کے علاوہ۔ اس لیے ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کریں گے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی وقی عالم کو اذیت پہنچائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ یہ بات سن لے کہ علماء کے گوشت غیبت نہایت زہریلے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پردہ دری میں اللہ تعالیٰ کی عادت سب کو معلوم ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء کی قدر کرے۔ جو علماء کی اہانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پردہ دری کرتے ہیں، اور جو شخص ان کو عیب لگانے میں لب کشائی کرتا ہے مرنے سے پہلے حق تعالیٰ جل شانہ اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ اگر گالیاں دینے والے کا مقصود علم اور علماء کی تحقیر علم کی وجہ سے ہو تو فقہاء اس کے کفر کے فتویٰ دیتے ہیں، ورنہ اگر اور وجہ سے ہے تب بھی اس شخص کے فاسق اور فاجر ہونے میں اللہ تعالیٰ کے غضب اور دنیا و آخرت کے عذاب کا مستحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حالت میں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔